التکاثر، تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور خطاب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فائدہ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لذت اور راحت اور دولت حاصل کرنے کی فکر نے تم کو غافل بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہیں دن رات ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیسہ کمانے، دولت حاصل کرنے، راحت حاصل کرنے، لذت حاصل کرنے کی فکر نے غافل بنا دیا، غفلت میں مبتلا کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حالت میں تم قبرستان تک پہنچ جاتے ہو، زندگی غفلت میں گزار کر اور قبرستان تک پہنچ جاتے ہو۔ کلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ غفلت کی زندگی گزارنے سے تم نے اپنا کتنا نقصان کیا۔ ثم کلا، پھر دوبارہ باری تعالیٰ تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ ہم کہتے ہیں کہ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، ابھی ان قریب کچھ عرصہ بعد تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اس غفلت کا انجام کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ لو گے۔ اور فرمایا کہ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقین کی آنکھ سے اس کو ضرور دیکھ لو گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دنیا میں عطا کی گئی تھی، کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ یہ مختصر خلاصہ ہے ترجمے کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو متنبہ فرما رہے ہیں وہ اس بات پر فرما رہے ہیں کہ ذرا تم اپنا جائزہ لے کر دیکھو، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی جس دوڑ دھوپ میں گزر رہی ہے اور جس کاوش میں تم لگے ہوئے ہو، وہ کیا ہے؟ تکاثر۔ قرآن کریم نے اس کا نام رکھا ہے تکاثر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر لینا۔ اور کس چیز کا لینا، اس کو قرآن کریم نے لفظ میں تصریح نہیں کی۔ مراد یہ کہ ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے، اس لگن میں لگا ہوا ہے کہ دوسرے سے زیادہ دولت کما لوں، دوسرے سے زیادہ مزہ لے لوں، دوسرے سے زیادہ راحت حاصل کر لوں۔ اس فکر میں دن رات تمہارے گزر رہے ہیں، اور اس فکر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تم غافل ہو گئے ہو۔ کہاں سے غافل ہو گئے ہو؟ اس بات سے غافل ہو گئے ہو کہ دنیا میں کیوں آئے تھے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو کہ آنے کا مقصد تو تھا کچھ اور لگ گئے تم کسی اور کام میں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر انسان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ کبھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، کچھ عرصے رہتا ہے اور اس کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ دنیا دارالقرار نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ انسان کی آخری منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور موت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آخری منزل ہوتی، ہماری زندگی کا اصل مقصود یہ ہوتا، تو پھر موت نہ آتی، پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ زندہ رہتے۔ لیکن آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں،
یہ آمد و رفت کا سلسلہ جب سے انسان پیدا ہوا اس وقت سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری زندگی، یہ ہماری منزل مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سفر ہے۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ سفر ہے تو ہر سفر کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کوئی بات اس کے ذہن میں ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کے لیے سفر کرتا ہے۔ کبھی تجارت پسند کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سیر و سیاحت کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے وغیرہ، بہت قسم کے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو سفر پر روانہ ہو جائے اور اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی عقل مند، ذرا بھی عقل، شعور، ہوش رکھنے والا کوئی بھی فرد وہ کسی مقصد کے بغیر سفر نہیں کرتا۔ تو جب یہ سفر ہے تو اس سفر کا بھی کوئی مقصد ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا۔ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندگی جس کو آپ عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں اس کو بندگی بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی میں پرستش کہہ لیجئے، یہ سب کچھ بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اور بندگی کے معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ بندگی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے۔ یہ ہے بنیادی مقصد انسان